الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذرياته وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر والله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ بخاری و مسلم. حضرات، آپ جیسے جانتے ہیں کہ میری آج کی تقریر کا موضوع جو ہے وہ حکمت حج ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا ہے، ان لوگوں پر کہ جو استطاعت رکھتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا یعنی اس فرض کے ادائیگی سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے غنی ہے، استغنا رکھتا ہے، بے نیاز ہے. حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، کہ جس نے حج کیا اور فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوا، فواحش سے اپنے کو بچا کے رکھا اس نے، اور واپس آیا تو گویا اس طرح واپس آیا کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. اب آپ ذرا آئیے ہم غور کریں کہ یہ حج بیت اللہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، احتیاط کیا ہے، مناسک کیا ہیں، اور اس کے اثرات ہمارے معاشرے پر کیا پڑتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو انہی 4 موضوعات کے تحت آپ کے سامنے آج رکھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں یہ اہمیت بتا دی کہ حج بیت اللہ کرو اللہ کی خاطر، اور اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتے ہیں ان کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا کہ جو کفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، ان کی کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں. تو گویا حج جو ہے وہ فرض کیا گیا سن 9 ہجری میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خطبہ دیتے ہوئے کہ لوگوں حج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حج تمہارے اوپر فرض کیا. آپ یہ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ نے جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ نے جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ انہی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ اب ذرا غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سوال کا جواب نہیں دیتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو مقصد تم اپنے سوال کے پیچھے رکھتے ہو یہ مقصد صحیح نہیں ہے. لہذا خود بخود انسان کو سمجھ لینا چاہیے یہ آپ کا طریقہ تربیت تھا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ منع کرتے، تہدید کرتے، تنبیہ کرتے، آپ سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے اور منہ پھیر لیا کرتے تھے کہ کہنے والا خود سمجھ جائے کہ کیا مقصد ہے اس کا. لیکن جب تیسری مرتبہ بھی اصرار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو تمہارے لیے حج کرنا مشکل ہو جائے. اور دیکھو زیادہ سوال نہ کیا کرو، ساتھ میں تنبیہ بھی کرتے، یعنی جو بات ایک باشعور انسان صرف اسی سے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے جواب نہیں دیا گیا تو اس کے معنی یہی ہے کہ ہر سال فرض نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو پوچھا جائے. تو پتہ یہ چلا کہ حج صرف 1 سال فرض ہے، اور اسی لیے ایک دفعہ فرض ہے کہ بار بار انسان کے لیے مشکل ہو جائے حج کرنا. تیسری بات یہ سمجھیے آپ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے اور ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر زیادہ راہ رکھتے ہوئے اور سواری رکھتے ہوئے تم میں سے کوئی شخص حج نہ کرے تو وہ چاہے تو نصرانی ہو کے مر جائے اور چاہے تو یہودی ہو کے مر جائے. کیا معنی ہوئے اس کے معنی یہ کہ اگر آپ کے پاس زیادہ راہ ہے اور آپ کے پاس سواری ہے اور آپ حج نہیں کرتے تو آپ میں اور یہودی میں اور نصرانی میں کوئی فرق نہیں. جس طرح سے وہ مرے گا، جس ایمان پہ وہ مرے گا، جس صورتحال پہ وہ مرے گا، آپ کی موت بھی اسی کے مطابق ہوگی. یہ اہمیت بتا رہی ہے حج کی. آپ ذرا غور کیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا اور سن 10 ہجری میں حج کیا آپ نے، اور ایک ہی حج کا حکم جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا گیا. زندگی میں ایک بار جو استطاعت رکھتا ہو، یہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ استطاعت کے معنی کیا ہیں جب میں شرائط کے اوپر گفتگو کروں گا. ایک سوال یہ پیدا ہوا، حضرت امام ابو حنیفہ سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ اسلام کی جو عبادات ہیں، یہ 4 ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے تھے، کہتے تھے پھر آنا پھر آنا پھر آنا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے روز جب ہم کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تو سب سے پہلے جو ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی وہ نماز کی کرنی ہوگی. لیکن جواب اتنا آسان نہیں تھا. چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ نے جب حج کیا اور حج کے بعد واپس لوٹے آپ، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے یہ پتہ چلا کہ اسلام کی ان 4 عبادات میں سب سے افضل عبادت حج ہے. ذرا غور کیجیے کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے، اور میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ فقیہ اعظم، امام اعظم اس بات کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اسلام کی عبادات میں سب سے افضل عبادت حج ہے. اور حج اس لیے افضل ہے کہ یہ جامع عبادات ہے. نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، لیکن حج ان تینوں عبادات کے اوپر مشتمل ایک عبادت ہے. تھوڑی سی اس کی وضاحت میں کر دوں آپ کے سامنے. آپ حج کے لیے نکلے اپنے گھر سے اور نمازیں نہ پڑھیں، کہیں آزم میں حرم میں گیا تھا، میں نے طواف کر لیا، میں نے حرم میں نماز نہیں پڑھی سر. ہاں وقت بھی آیا تھا، سب کچھ تھا، میں نے گھر میں پڑھ لی ہے، میں نے نہیں پڑھی سر. نماز کی اتنی اہمیت کیا تھی؟ حج کرنے گیا تھا میں، نماز پڑھنے تھوڑی گیا تھا. اور آپ حج کرنے جائیں اور صدقہ و خیرات نہ کریں اور قربانی نہ کریں اور مسکینوں اور فقیروں کی مدد نہ کریں آپ، تو پھر آپ کس لیے جا رہے ہیں وہاں پر؟ آپ حج کرنے جائیں اور اپنے کو ان برائیوں سے نہ روکیں کہ جس سے آپ کو منع کیا گیا، ان جائز کاموں سے نہ رکیں کہ جو عام دنوں میں آپ کے لیے حلال ہیں. روزہ کیا ہے؟ یہی تو ہے نا. روزہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ رکھیں آپ، تو اس کے معنی کیا ہیں کہ بعض جائز کام بھی ایسے ہیں جو آپ کے اوپر ایک معین وقت کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں اور ان سے رک جائیں آپ. یہی روزہ ہے. صوم کے معنی یہی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ حج پہ جا رہے ہیں تو یہ تینوں عبادات بھی آپ ساتھ ساتھ انجام دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ حج کے مناسک بھی انجام دے رہے ہیں. لہذا حج جو ہے وہ جامع عبادات ہے. اس میں ہر عبادت کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اور اگر ان میں سے کوئی عبادت آپ نہ کریں یا اس سے انکار کریں یا اس کو نظر انداز کریں یا اس سے غفلت برتیں تو جہاں اس کا عذاب آپ کو ہوگا وہاں آپ کا حج بھی خراب ہوگا اور حج کا بھی ثواب آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ باتیں سمجھ لینے کے بعد کہ حج کی اہمیت کیا ہے، آئیے ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ جب ہم حج کرنے کے ارادے سے چلیں تو اس کی شرائط کیا ہے، احتیاط کیا ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیے کہ حج کے معنی کیا ہیں. ہم لوگ حج کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر ذہنوں میں حج کا مفہوم نہیں ہے ذہن میں کہ حج ہے کیا چیز. حج کے معنی عربی زبان میں کسی جگہ کی زیارت کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ معنی ہے حج کے. لیکن اسلامی اصطلاح کے اندر تھوڑے سے معنی بدل دیے گئے.
حج کے معنی ہیں مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد مقامات کی زیارت کے لیے ایک معینہ دن اور معینہ وقت کے اوپر پہنچنا، یہ ہے حج۔ معنی وہی ہے، وضاحت کر دی گئی کہ وہ جگہ کہاں ہے، وہ وقت کیا ہے کہ جہاں آپ کو جانا ہے اور جس وقت آپ کو پہنچنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح پہنچا جائے؟ کیا وہ شرائط ہیں کہ جن کی تکمیل کی جائے؟ کیا وہ احتیاطیں ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے؟ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ زیارت، ہمارا یہ قصد عام زیارت اور عام قصد میں تبدیل ہو جائے اور پھر وہ حج باقی نہ رہے۔ تو بات آئی اب شرائط کی اور احتیاط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والے کو مسلمان ہونا چاہیے۔ حج اگر ایک کافر کرے اور ایک مسلمان کرے تو کافر کا حج حج نہیں ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس کا اعلان ہونا چاہیے ببانگ دہل کہ وہ توحید کو مانتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ لازمی جز ہے، یہ شرائط میں سے پہلی شرط ہے حج کے لیے۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ آپ کچھ بھی کریں جا کر کے، آپ ان جذبات کے ساتھ اور ان احکامات کے ساتھ حج نہیں کریں گے اگر اللہ اور رسول کو آپ نہیں مانتے ہیں تو فائدہ نہیں ہے کوئی اس کا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ آزاد ہوں، غلام نہ ہوں۔ غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہے، آزاد کے اوپر ہے کہ وہ اپنا اختیار اور اپنا شعور استعمال کرے عبادت کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے عبادت کے لیے، نیت اور اختیار۔ مجبوری عبادت جو ہے وہ قبولی نہیں ہے کہیں، چنانچہ آپ کو آزاد ہونا چاہیے۔ نمبر 3، آپ کو عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، شعور رکھتے ہوں، آپ سمجھ رکھتے ہوں اور حالات کا مقابلہ کرنے کا آپ استطاعت رکھتے ہوں، بالغ ہوں آپ۔ بچوں کے اوپر اسی لیے حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بچوں کو آپ اس لیے لے جائیں کہ ان کو تربیت دینا مقصود ہو، وہ تو صحیح ہے، لیکن محض بچوں کو تکلیف میں ڈالنا اور ان کو اسی مشقت سے گزارنا کہ جس سے آپ گزر رہے ہیں اور انہیں آپ تربیت نہیں دے رہے ہیں، انہیں آپ بتا نہیں رہے ہیں، سمجھا نہیں رہے ہیں، تو انہیں نہ لے جائیں، ان کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے اور ان کا حج ہوتا ہی نہیں ہے، آپ انہیں تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ چنانچہ عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس وقت ہونا ضروری ہے حج کا۔ آج کل تو خیر وقت ہوتا ہے لوگوں کے پاس، اس لیے کہ حج کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر آپ پاکستان سے بھی آ رہے ہیں، کہیں سے بھی دنیا سے آ رہے ہیں، تو چند دنوں اور چند ہفتوں کی بات ہوتی ہے، آپ حج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے اس زمانے کی کہ جب حج فرض ہوا تو لوگوں کو مہینوں اور سالوں لگا کرتے تھے حج میں آنے اور جانے میں۔ اس دوران میں ان کا کاروبار متاثر ہو سکتا ہے، ان کے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے حقوق ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے، لڑکیاں اگر بڑی ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کی شادی کی جائے، ان کا گھر بسایا جائے، بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کی حفاظت کی جائے۔ تو اگر یہ سب آپ کام نہیں کر سکتے، حج کرنے آپ چلے ہیں تو حج آپ پہ فرض نہیں۔ اور اگر آپ حج کرنے نکلتے ہیں اور وہاں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو آپ اس کے گنہگار علیحدہ ہیں، حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اب تو الحمدللہ سواریاں اتنی تیز ہو چکی ہیں کہ یہ شرط جو ہے اب اتنی زیادہ ہمارے اوپر نافذ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان ساری چیزوں کا انتظام بخوبی کر سکتے ہیں اور جلدی واپس جا سکتے ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ مرض یا ایسی چیزوں سے مبرہ ہوں کہ جو آپ کو روکے یا مجمع کو جس سے نقصان پہنچے۔ آپ بیمار نہ ہوں، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، اور آپ کے مرض سے دوسرے کو مرض نہ لگے، ظاہر ہے اس کی احتیاط آپ کو کرنی ہے۔ چنانچہ آپ پہ حج فرض نہیں ہے اگر آپ مریض ہیں مستقلاً کہ آپ کو جان جانے کا خطرہ ہے، یا آپ کا کوئی ایسا مرض ہے کہ جس سے معاشرے میں پھیلنے کا خطرہ ہے، تو آپ پہ حج فرض نہیں۔ اب آئیے وہ بات کہ مال آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے۔ عموماً ہم استطاعت کے معنی یہ لیتے ہیں کہ مال ہونا چاہیے، لیکن استطاعت میں یہ ساری باتیں شامل ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ مال آپ کے پاس کتنا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ اپنی روزمرہ کی خوراک، رہن سہن
کپڑے، ضروریات، علاج معالجہ، بچوں کی تعلیم، یہ سب کرنے کے بعد آپ کے پاس زائد بچ جائے تو آپ صاحب استطاعت ہیں. ان کو کاٹ کر کے اگر آپ حج کرنے چلے ہیں تو آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں. یہ آپ سمجھ لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو تو کبھی معافی نہیں کرتا، اور کبھی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بندوں کا حق دبا کر کے اور مار کر کے اور کاٹ کر کے آپ میرا حق ادا کرنے آئیے. قطعاً نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ بات نہیں کہی، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات ملتی. لہذا یہ اخراجات، اب آپ کہیں گے صاحب اس کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے، اس کا وہی معیار ہوگا کہ جس معیار سے آپ زندگی گزار رہے ہیں. ایک امیر شخص ہے جس کے بچے کاروں پہ آتے جاتے ہیں، جس کے بچے اپنے ٹیوٹرز ہیں رکھے ہوئے ہیں، ان سے وہ پڑھواتا ہے، وہ کھانا بہت اچھا کھاتے ہیں، کپڑا بہت اچھا پہنتے ہیں، رہنے کے لیے بڑا اچھا مکان ہے ان کے پاس. اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم چھوٹا مکان لے لو، اپنے بچوں کو بس پہ بھیجو اور ٹیوٹر کو ہٹا دو اور پیسے بچاؤ اور حج کرنے جاؤ. قطعاً نہیں، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے. اگر وہ اتنے پیسے نہیں مہیا کر سکتا کہ اپنے معیار کو باقی رکھتے ہوئے تب وہ حج کرنے جائے. یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے کو تکلیف میں ڈالے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جس فضل سے نوازا ہے وہ اسی فضل کے اوپر رہتا ہوا تب اگر حج کرنے جا سکتا ہے تو حج کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. لہذا جب ضرورت سے زائد مال ہے تو اس کے معنی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی روزمرہ کا جو معیار ہے اس کے مطابق رہتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کو برقرار رکھتے ہوئے، تب آپ کے پاس اگر مال بچتا ہے تو آپ حج کرنے جا سکتے ہیں. ایک اور بات ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ حج کرنے نہیں جا سکتے. آپ چونکیں گے یہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر قرض ادا کرنا جو ایک حقوق العباد میں سے ایک بات ہے. کسی بندے کا مال ہے آپ کے پاس، وہ آپ نے اپنی جیب میں ڈالا ہوا ہے اور آپ حج کرنے چلے گئے، تو یہ حج آپ قابل استطاعت نہیں ہے. آپ کو حج پہ نہیں جانا چاہیے. آپ کہیں گے صاحب میں تو جدہ میں رہتا ہوں، تو حج کرنے میں مجھے کتنا لگتا ہے صاحب؟ 200-300 ریال میں حج کر لیتا ہوں، 400 ریال میں حج کر لیتا ہوں، لیکن مقروض تو میں 5000 ریال کا ہوں. میں نے مکان کے سلسلے میں قرضہ لیا ہوا ہے 10,000 ریال کا ہوں. تو کیا میں حج کرنے نہ جاؤں جبکہ حج میں مجھے صرف 300-400 خرچ کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، آپ حج کرنے نہیں جا سکتے. وہی 300-400 ریال جو آپ حج پہ خرچ کر رہے ہیں وہ ایک قسط کے طور پر آپ اپنے صاحب قرض کو ادا کیجیے. اس کا مال کوئی حلال تھوڑی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے کہا نہیں جی یہ 400 اور میری ضرورت سے زائد ہے نا یہ 400، تبھی تو آپ حج کے اوپر جا رہے ہیں. جب آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو آپ نے جس سے قرض لیا ہے آپ اس کا قرض کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ ہے وہ بات جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے یہاں اکثر میرے سامنے یہ مثالیں آئی ہیں کہ لوگ مقروض ہیں، حج کرنے ہر سال جاتے ہیں. بھئی آپ قرض نہیں ادا کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ تو آپ کی عبادت قبول ہی نہیں کر رہا، اور آپ کے ہاتھ میں صرف مشقت آ رہی ہے، محنت آ رہی ہے، اور کچھ نہیں آ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں. ایک شرط اور ہے وہ جو خاص عورتوں کے لیے ہے استطاعت میں ہونے کی، وہ یہ ہے کہ محرم ان کے ساتھ ہونا چاہیے. عورت حج پہ جائے تو محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن اس بات کو آپ سمجھ لیے کہ محرم صرف شوہر ہی نہیں ہے، باپ بھی محرم ہے، بھائی بھی محرم ہے، چچا بھی محرم ہے، ماموں بھی محرم ہے، بھتیجا بھی محرم ہے، بھانجا بھی محرم ہے، رضائی بھائی بھی محرم ہے. ان میں سے کسی کے ساتھ وہ جا سکتی ہے، اور اس کو حج پر جانے کے لیے اگر فریضہ ادا کر رہی ہے تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. شوہر اس کو منع نہیں کر سکتا اگر وہ حج پہ جا رہی ہے اور صاحب استطاعت ہے. شوہر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تمہارے حج کے لیے، لیکن اگر وہ بیوی خود پیسے رکھتی ہے، خود صاحب ثروت ہے، اس کا کوئی ذریعہ آمدنی ہے، اور اس کوئی محرم ہے اس کا جو اسے مل رہا ہے اور وقت ہے، اور وہ حج پہ جانا چاہتی ہے، تو شوہر کو قطعاً اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ بیوی کو منع کر دے. اور اگر وہ منع کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے. اور اگر بیوی رکتی ہے اس کے جبر کی وجہ سے
تو یہ دوہرا گناہ اس کے شخص کے اوپر حاصل ہو رہا ہے کہ اگر اس کے اوپر ایک فرض ہے اس فرض کو روکا جا رہا ہے اور جبر کیا جا رہا ہے، دوہرا گناہ جو ہے شوہر کے اوپر ہے یا باپ کے اوپر ہے یا جو بھی ولی ہے اس عورت کا، تو یہ اس کو حق حاصل ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو گناہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ حج جو ہی فرض ہو پہلی فرصت میں اس کو ادا کیا جانا چاہیے، اور حج کا ٹالنا گناہ ہے۔ مولانا صباح الحسن صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ پوچھ لیجیے گا ان سے، پہلی فرصت میں حج کو ادا کیا جانا چاہیے۔ آپ حج کو ٹال نہیں سکتے کہ ہاں میں صاحب استطاعت ہوں، میرے پاس وقت بھی ہے لیکن میں اس سال نہیں کرتا، میری کچھ ایسی مصلحتیں ہیں، میں اگلے سال کر لوں گا، میرے وہ دوست احباب آنے والے، میرے رشتے دار آنے والے، میں ان کے ساتھ کر لوں گا۔ آپ کے اوپر حج تو آج فرض ہے، آپ ٹال نہیں سکتے اس کو، اور اگر آپ ٹالتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں، اور آپ کو کیا معلوم کہ آپ زندہ رہیں گے اس وقت تک۔ تو ایک فرض آپ کے اوپر عائد ہو چکا ہے، صاحب استطاعت ہیں، آپ نے اس کو ٹال دیا، آپ کی موت آ گئی، آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ صاحب میں نے یہ حج کیوں نہیں کیا؟ اس استطاعت کے بعد آئیے کچھ ہم احتیاط کے اوپر غور کریں۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں بدقسمتی سے یہ تاثر بٹھا دیا گیا ہے کہ عبادات کے اندر کچھ اور باتیں اگر اپنی طرف سے اس انداز سے آپ کر لیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ اللہ کے انتہائی حقیر بندے ہیں، تو عبادت میں عبادت آپ کی دو آتشہ ہو جاتی ہے۔ یہ تصور سراسر غلط ہے، اور اسلام اور قرآن اور حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے بات۔ عبادت اسی انداز سے ہونی چاہیے کہ جس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، اس کے اندر کمی یا زیادتی کرنا یہ سراسر اپنے اوپر زیادتی کرنا ہے۔ ایک صاحب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیر گھسٹ رہا ہے ان کا، اور دو صاحب کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے چل رہے ہیں حج کے لیے۔ بلایا، ادھر آؤ، کیا بات ہے، یہ کیوں گھسٹ رہے ہو پیر کے اوپر؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں ہے؟ وہ جو دو صاحب جن کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ حج کے لیے جا رہے تھے، ان دونوں نے کہا کہ یہ ہمارے والد صاحب ہیں اور انہوں نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو تمہارے مشقت کی ضرورت نہیں، اور آپ نے حکم دیا کہ سواری لاؤ اور سوار ہو جاؤ۔ تو یہ جو اس قسم کی حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، مزید اپنی عبادت کے اندر کوئی اور وزن پیدا کر رہے ہیں، یہ غلط تصور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ایک عورت لائی گئی کہ جو اشاروں سے بات کرتی ہوئی جا رہی تھی حج کے لیے۔ پوچھا کیا بات ہے، یہ گونگی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اس نے چپ حج کی منت مانی ہے۔ آپ نے اس کو منع کیا، کہا میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا، تم بات کرو اور بات کرتی ہوئی حج کے اوپر جاؤ۔ حج میں کسی سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے اوپر جبر و مشقت اختیار کرے۔ ایک صاحب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مطاف میں ان کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہے، اور ایک صاحب آگے کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور خون بہ رہا ہے ناک سے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ کہا صاحب انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل سے ذلیل ہو کر کے جائیں، غلام اس طرح سے بن کے جائیں کہ ایک آدمی نکیل کھینچتا ہوا جائے۔ آپ نے سخت نفرت کا اظہار کیا، حکم دیا کہ ان کی نکیل کاٹی جائے، اور ان کو حکم دیا کہ سیدھے کھڑے ہو اور صحت مند آدمی کی طرح سے چلو۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ انسانی ذہن جو ہے کیسے کیسے اختراعات کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے عبادت کی روح کو ہی مردہ کر دیا اس نے۔ تو یہ احتیاط برتنی لازم ہے کہ حج جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی انداز سے حج کا کیا جانا چاہیے۔ اب آئیے تھوڑے سے ہم مناسک کے اوپر غور کر لیں حج کے۔ حج کے مناسک آخر جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، ان کی افادیت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح معنوں میں تو افادیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن جو کچھ مفسرین کے ذہن میں آیا ہے وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حج کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے لیے تو اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے، اور ننگے ہو جاتے تھے، الف ننگے، اور کہتے یہ تھے کہ صاحب ہمارے کپڑے تو آلائشوں سے بالکل گندے ہو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تو پاک و صاف جانا چاہیے۔
اور چنانچہ قریش کے اہل ثروت لوگ ان کو پھر اس کے بعد کپڑے انہیں اڑا دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ بھیک مانگنے کا بھی ایک طریقہ تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا، فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، ہر مسجد میں، ہر عبادت گاہ میں اپنی زینت کو اختیار کرو۔ یہ کہاں سے تصور تمہارے سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ننگے پن کو پسند کرتا ہے؟ یہ تو فحش حرکت ہے۔ اب زینت اختیار کرنے میں جو بات آتی ہے، اپنی اپنی زینت اختیار کرنے میں، تو مختلف نسل کے لوگ ہیں، مختلف قوم کے لوگ ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، مختلف ثقافت کے لوگ ہیں، مختلف کپڑے پہن کے آئیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اللہ کی بندگی کا اظہار، اور ہر شخص برابر ہے وہاں پر، وہ امیر ہو یا فقیر ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کسی بھی ثقافت، کسی بھی تہذیب، کسی بھی ملک سے آیا ہو۔ چنانچہ اس مساوات کا مظاہرہ کرنے کے لیے دو کپڑوں کے اوپر بتایا گیا کہ آپ احرام باندھیں، دو صاف ستھری چادریں یا دو صاف ستھرے آپ تولیے باندھ کر کے آپ آئیں، تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھ سکے کہ ان میں امیر کون ہے اور فقیر کون ہے، کون کس جگہ سے آیا ہے، کس کا کیا معیار ہے معاشرے کے اندر، کیا رتبہ ہے معاشرے کے اندر۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے کہ آپ ان کو دیکھ کر کے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جو میرے برابر میں شخص چل رہا ہے یہ بادشاہ مملکت ہے یا یہ کہ یہ فقیر ہے جو اس گلیوں میں بھیک مانگتا ہے۔ یہ ہے اس کی حکمت کہ دو چادروں میں ہر شخص لپٹا ہوا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے باندھ کے چلے؟ کہ آپ نے گھر سے باندھ کے چلے یا مکہ معظم میں پہنچ کر کے وہاں باندھے کہ جب اس دوران میں لوگ دیکھ لیں کہ آدمی کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کیا حیثیت ہے، کیا رتبہ ہے؟ تو ایک جگہ مقرر ہونی چاہیے کہ جس سے آگے جب آپ قدم بڑھائیں تو ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں ایک لباس کے اندر ہو۔ اور چنانچہ اسی لیے میقات مقرر کیے گئے کہ یہ وہ حد ہے کہ جب تم اس سے آگے قدم بڑھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جاؤ تو سب ایک لباس میں آؤ، ایک ہی انداز سے آؤ، کہ ایک غیر متعلق شخص بھی اگر دیکھ رہا ہو تمہیں تو یہ نہ محسوس کر سکے کہ ان میں امیر کون ہے، غریب کون ہے، اردو بولنے والا کون ہے، پنجابی بولنے والا کون ہے اور انگریزی بولنے والا کون ہے۔ چنانچہ ایک ہی نعرہ زبان پر ہونا چاہیے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اور کوئی بات آپ کی زبان پر نہ ہو۔ لباس ایک ہے، نعرہ زبان پر ایک ہے، رخ ایک ہے، سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں، دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ ایک ہی امت کے لوگ ہیں، یہ مختلف لوگ قوموں اور ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ حکمت احرام کی اور تلبیہ کی اور میقات کی۔ اور جب آپ پہنچیں خانہ کعبہ کے پاس تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب کسی اجتماع کے لیے آپ بلائے جاتے ہیں تو آپ کو کسی ایک جگہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ آئیے وہاں حاضری لگوائیے، پہلے وہاں کھڑے ہو کے اپنا نام لکھوائیے، پھر آگے بڑھیے آپ، پھر آ کر کے وہاں بیٹھیے کہ جہاں بیٹھنا ہے۔ یہی بات اور یہی تعلیم 1400 سال پہلے اس دنیا کو دی گئی حج کی شکل میں، تو اس وقت کوئی تہذیب نہیں جانتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو تو یہ حجر اسود کا نشان ہے، یہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے یہاں دعا کرو اور پھر آگے بڑھو، پھر اللہ کے گھر کے طواف کرو۔ اس سے پہلے نہیں طواف کر سکتے آپ، درمیان سے نہیں کر سکتے۔ تو گویا یہ ایک رجسٹریشن اور تسجیل کی جگہ ہے کہ ہر شخص کو پہنچ کر کے پہلے وہاں حاضری دینی ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے، ورنہ اس پتھر کی اور کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ سب جانتے ہیں کہ اے پتھر، اگر میں نے تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا، اس لیے کہ تیری کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت اس کی یہی ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں تو وہ در کون سا ہے کہ جہاں پہ سب کھڑے ہو جا کے اور پھر آگے بڑھیں۔ رجسٹریشن کہاں ہوگی، تسجیل کہاں ہوگی، حاضری کہاں ہوگی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو حاضری دینی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ طواف کرتے۔ طواف میں بھی ایک نظم ہے، ہر شخص حرم کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھتا ہے اور پھر طواف کرتا ہے۔ گویا محفل میں آنے کے بعد بیٹھنے اور چلنے اور اٹھنے کے بھی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ یہ تمہاری مرضی پر موقوف نہیں ہے کہ جس طرح سے چاہو طواف کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ لاکھوں کا مجمع بیک وقت طواف کرتا ہے
اور آپ اس میں کوئی بدنظمی پاتے ہیں؟ سب ایک ہی رخ کے اوپر جا رہے ہیں، سب ایک ہی جگہ سے طواف شروع کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ سے باہر نکلو تو باہر نکلتے وقت بھی تم اپنی تسجیل کراؤ، ایک جگہ آؤ اور یہاں پر اپنے طواف کو ختم کرو، پھر یہاں سے ہٹو۔ یہ وہ نظم ہے جو حج نے ہم کو 1400 سال پہلے جس کی تربیت دی، اور مسلم قوم کو ایک امہ بنایا ہے اور ایک نظم دیا۔ اس کے بعد جب حاجی آگے بڑھتے ہیں تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے، لفظ سعی پہ غور کیجیے، یہ نہیں کہا گیا کہ صفا و مروہ کے درمیان وہ چلتے ہیں، نہیں، سعی کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ گویا یہ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو آپ اللہ کے لیے جدوجہد کرنے کی تربیت حاصل کیجیے۔ آپ پہاڑ پہ چڑھیے، پہاڑ سے اتریے، راستے میں دوڑیے، راستے میں چلیے، اور زبان پر آپ کے اللہ کا نام ہو کہ اللہ یہ ساری جدوجہد ہم تیرے ہی لیے کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم صاحب ثروت ہیں، ہم صاحب استطاعت ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم بالغ ہیں، ہم شعور رکھتے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تیری راہ میں جدوجہد کے لیے حاضر ہیں اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے اور یہ اس بات کا اقرار ہے کہ مسلم امہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جدوجہد کر سکتی ہے اور اس کی تربیت لے رہی ہے۔ آگے جب آپ بڑھتے ہیں، آپ عرفات میں جاتے ہیں، منی میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، وہاں کیمپنگ کرتے ہیں، آپ کیمپس میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، چادر ایک اوپر اپنے ڈال لیتے ہیں۔ آپ بہت سے ایسے بھی حاجی ہیں جو بغیر چادر اور بغیر سائے کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم مجاہدانہ زندگی گزارنے کے لیے تیری راہ میں تیار ہیں اور ہم اس کی تربیت یہاں پر لے رہے ہیں۔ تو ہمیں حکم تو دے، کہاں جانا ہے؟ پہاڑ سر کرنا ہے کہ گھاٹیوں پہ جانا ہے؟ صحرا میں رہنا ہے کہ جنگلات میں رہنا ہے؟ تیرا حکم ہو اور تیرے دین کی خاطر ہمیں جدوجہد کرنا ہو تو یہ ہم تربیت کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیار ہیں۔ اور میدان عرفات میں جو نقشہ اس وقت ہوتا ہے وہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ آخرت کے دن یہی نقشہ ہوگا، یہیں کھڑے ہوگے، اسی طرح سے سر کے اوپر سورج ہوگا، اسی طرح سے گرمی ہوگی، اسی طرح سے تمہاری زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی اور تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ تو اے مرد مومن، تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں، اور انہی اگر آپ نظریات سے جائیں گے، انہی خیالات کے تحت آپ جائیں گے تو حقیقتاً آپ صحیح معنوں میں حج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے احرام میں ہوتے ہیں، گرد و غبار سے اٹا ہوتا ہے، بال آپ کے بکھرے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن آسمان زمین پر جلوہ گر ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے انظروا عبادی، میرے بندوں کو دیکھو، شوسن و غبرن جاؤنی شوسن، یہ غبار آلود ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ میرے پاس اس حالت میں آئے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج میرے یہ بندے جو مجھ سے مانگیں گے میں انہیں دوں گا۔ ذرا غور کیجئے کہ انسان کی زندگی میں یہ وہ مقام ہے، یہ وہ وقت ہے کہ حقیقتاً اگر اسی انداز سے وہ وہاں پہنچے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے لیے ہم جدوجہد کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اس کا حکم ہے اس لیے ہم یہاں پہنچے ہیں، اور ہم اس جدوجہد کے لیے اپنے کو تیار پاتے ہیں اور تیار کرتے ہیں اور تربیت دیتے ہیں اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ یہ ہم سے مانگیں گے تو ہم انہیں دیں گے۔ اس کے آگے آپ چلتے ہیں، آپ کنکری مارتے ہیں۔ یہ کنکری مارنا کیا ہے؟ یہ بھی ایک سمبل ہے کہ اے اللہ، تیرے راہ میں، تیرے دین کی جدوجہد میں، تیرے دین کو غالب کرنے کی شکل میں اگر ہمارے ہاتھ خالی ہوئے، ہتھیار نہ ہوئے، ہمارے پاس کچھ بھی سامان نہ ہوا تو زمین سے ایک کنکری اٹھا کر کے تو ہم تیرے دشمن کے اوپر مار سکتے ہیں، اور ہم تیار ہیں اس بات کے لیے۔ یہی سبق ہے اس سے جو ہمیں ملتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے پڑھا، ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ انہی کنکریوں سے پورا کا پورا لشکر، وہ ہاتھی جو آج کل کے آپ ٹینکس کہہ لیں، انہیں جو چاہیں کہہ لیں، پورا لشکر تباہ کیا گیا۔ ایک سبق دینا مقصود ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر تم جدوجہد کرنا چاہتے ہو تو جذبہ پیدا کرو،
اور تم دیکھو گے کہ اگر تم ایک کنکری بھی اٹھا کر کے مارو گے تو وہ کنکری جو ہے وہ بھی ایک میزائل اور بم کی شکل اختیار کرے گی دشمن کے لیے. یہ وہ سبق ہے جو ہمیں وہاں سے ملتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم قربانی کرتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں. یہ ہم جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتا سکیں کہ ہم تیری راہ میں قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, مال بھی دینے کو تیار ہیں, غربا اور مساکین کو کھلانے کے لیے تیار ہیں, بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں. طریقہ یہ ہوا کرتا تھا پہلے کہ مشرکین جانور ذبح کر کے اس کا گوشت حرم کے دیوار کے پاس ڈال دیتے تھے اور خون جو ہے وہ دیواروں کے اوپر لپیٹ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ہم نے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون اور گوشت پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ودماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو یہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا, لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے اللہ کی رضا کی خاطر مساکین کے لیے, غربا کے لیے, فقیروں کے لیے, بھوکوں کے لیے قربانی دی یا نہیں دی. تم نے اللہ کا حکم مانا, اپنی احساس ذمہ داری کو تم نے پورا کیا یا نہیں. یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس جذبے کے تحت اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو یقیناً وہ قربانی آپ کے قبول ہے. اور اس کے بعد جب آپ بال کٹاتے ہیں اپنے, تو اب گویا یہ وہ ایک انداز ہے کہ مجاہد جو ہے وہ جنگ سے واپس آیا ہے, اسے صاف ستھرا ہونا ہے, اس کو معاشرے میں جانا ہے اسی انداز سے کہ جس انداز سے وہ پہلے معاشرے کے اندر اپنا عمل اور اپنا کنٹریبیوشن کر رہا تھا. وہ صاف ستھرے ہو جائیے, آپ نہا لیجئے, بال کٹا دیجئے, گرد جو غبار ہیں انہیں ختم کر دیجئے, اور اس کے بعد پھر معاشرے میں واپس جائیے اور اپنا پورا وہ رول انجام دیجئے کہ جو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مجاہد کے آپ کو دنیا میں انجام دینا. اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ پرانے زمانے میں جب کوئی شخص غلام بنایا جاتا تھا تو اس کے بال منڈا کر کے اس کو معاشرے میں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ غلام ہے کسی کا. چنانچہ جب ہم اللہ کی بارگاہ سے واپس آتے ہیں تو اپنا سر منڈاتے ہیں یا بال کتراتے ہیں تو گویا یہ اس کا اظہار ہے کہ دنیا دیکھے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے اس کی غلامی کی ہے اور اسی کی تربیت لی ہے اور اسی کے لیے ہم باہر نکل رہے ہیں اور اسی کے احکامات کو بجا لانے کے لیے ہم واپس دنیا میں جا رہے ہیں. تو یہ وہ چند باتیں تھیں مناسک کے سلسلے میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب آئیے آخر میں ہم دیکھیں کہ حج کے اثرات کیا ہیں. ان مناسک کو جب ہم انجام دیتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کے اثرات کچھ پڑنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کوئی عبادت ایسی نہیں اس نے ہمارے لیے فرض کی ہے کہ جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہو اور بندے کو نقصان پہنچتا ہو. نعوذ باللہ, ایسی کوئی عبادت نہیں. ہر عبادت میں بندہ ہی کا فائدہ ہے, بندے کے معاشرے کا فائدہ ہے. اسی طرح سے جیسے نماز آپ کو نظم سکھاتی ہے, زکوٰۃ اس نظم میں خون دوڑاتی ہے, تو حج اس نظم میں حرکت پیدا کرتی ہے, جان ڈالتی ہے. چلو ایک جگہ سے کھڑے ہو, اسی لیے ہم لفظ اپنے لیے تحریک استعمال کرتے ہیں. حج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک جگہ بیٹھے نہ رہو, کھڑے ہو جاؤ. تمہارے پاس مال ہے, تمہارے پاس وقت ہے, تم صاحب استطاعت ہو, تمہارے پاس عقل و شعور ہے, تو حرکت کرو, کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے لیے چلو, باہر نکلو گھر سے. گھر میں بیٹھے بیٹھے تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. گھر میں بیٹھے بیٹھے تم دین حق کو غالب نہیں کر سکتے. گھر میں بیٹھے بیٹھے تم وہ نظام نہیں لا سکتے دنیا کے اندر کہ جس نظام کو تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر نافذ ہو جائے. چنانچہ حج جو ہے یہ حرکت سکھاتی ہے, ہمیں گھر سے باہر نکلنا سکھاتی ہے, جد و جہد کرنا سکھاتی ہے. یہ وہ تربیت ہے جو حج ہمیں دیتی ہے. دوسری بات, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس نے حج کیا اور اپنے کو فسق و فجور سے بچایا, فواحش سے بچایا, تو وہ گویا اس طرح سے لوٹا کہ اس دن کی طرح کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا. گویا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایک نئی زندگی بخشتا ہے, آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے بعد بالکل اس طرح سے آپ کو واپس دنیا میں بھیجتا ہے کہ اب آپ اپنے پچھلے اعمال کے جواب دے نہیں ہیں. اگر آپ کا حج قبول ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ سب کا حج کو قبول فرمائے.
اب آپ آئیے، آپ کی زندگی صاف ہے، بالکل آپ کے اعمال صاف ہیں، اور چلیے اور ہماری بارگاہ میں آپ دوبارہ ہمارے کام کے لیے آئیے اور جدوجہد کیجیے۔ تو ایک سب سے بڑا اثر اس کا یہ۔ تو ایک یہی حدیث ایک دوسرے انداز سے ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ فرمایا کہ جس طرح سے آگ جو ہے، بھٹی جو ہے، لوہے اور سونے کو پگھلا کر کے اس کی جھاگ میں آلائشوں کو علیحدہ کر دیتی ہے، اسی طرح سے لوگوں حج اور عمرہ کیا کرو، یہ تمہارے گناہوں اور فقر کو دور کر دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ گناہ اور فقر یعنی تنگی جو ہے اس کو بھی حج جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے اور گناہ جو ہے وہ اخروی فائدہ ہے۔ تو حج کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں بھٹی ہی میں جاتے ہیں، حقیقتاً یہ ہے ہمیں مشقت کرنی ہوتی ہے، اور اللہ کی خاطر اگر ہم کر رہے ہیں اور ان تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی زبان کو فسق و فجور سے روکا ہوا ہے، اپنے عمل کو فسق و فجور سے روکا ہوا ہے، فواحش سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے حقیقتاً جو محنت کی ہے اس کی جزا ہمیں اللہ اس حالت میں دیتا ہے کہ ہمیں فقر سے بچاتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ تو آپ اخروی بات ہو گئی۔ آئیے دنیا کی باتوں کو ہم دیکھیں۔ پہلی بات یہ دیکھیے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں 24 گھنٹے موجود رہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے کلام کرے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں اپنے محبوب کے چہرے سے سیراب ہوتی رہیں، اور جب اللہ تعالی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کیسے اظہار کرے اس کے تلاش میں وہ رہتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حج کر کے دکھایا ہے اسی طرح سے ہم حج کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں پہلی مرتبہ آپ سب نے حج کیا ہے، ذرا غور کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ حج کیا، تو جب آپ میقات سے گزرے تو آپ کے دل پر کیا کیفیت طاری ہوئی؟ جب آپ کی پہلی نظر خانے کعبہ پہ پڑی تو آپ کے دل پہ کیا کیفیت طاری ہوئی؟ اور جب آپ صفا و مروہ کے درمیان گئے تو آپ کے دل پر کیا کیفیت طاری ہوئی؟ اور جب آپ عرفات میں پہنچے تو آپ کے دل پر کیا کیفیت طاری ہوئی؟ جگہ جگہ آپ کے دل میں کیا کیفیت تھی؟ آپ کا دل لرز رہا تھا، آپ کے آنسو نکل رہے تھے، خوف کا ایک جذبہ آپ کے اوپر طاری تھا کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اور کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم لپٹ کر کے تجھ سے مانگیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ ہر جگہ جہاں جہاں انبیاء کرام گزرے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، حضرت ابراہیم نے جو جو عمل انجام دیا ہے وہی تو ہم کو بھی انجام دینا۔ یہ وہ ایک جذبہ ہے کہ جس کو شاعر نے ایک بڑے اچھے شعر سے ہمارے سامنے رکھا ہے، ز فرق تاب قدم ہر کجا کے می نگرم، کرش مدامن دل می کشت کے جائیں جاست۔ میں چہرے بال سے اور چہرے سے لے کر کے قدم تک جہاں جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں تو کرشمہ میرے دل کو کھینچے لے رہا ہے کہ یہی تو جگہ ہے، رک جا اسی جگہ، رک جا اسی کو دیکھ لے۔ حج میں، پہلے حج میں یہی منظر ہمارے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ یہ جو روحانی جلا ہمیں پیدا ہوتی ہے یہ حج سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم ان جگہوں پہ چل رہے ہیں، ہم وہی کام کر رہے ہیں جو انبیاء کرام کرتے ہوئے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حضور میں جس طرح حضوری دی ہے ہم بھی دے رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا یہ مقدر کہ ہم اس طرح سے ہم بھی وہی انجام دے رہے ہیں، انہی نقش قدم کے اوپر ہمارے قدم بھی پڑ رہے ہیں کہ جن کے اوپر انبیاء کے پڑے ہیں۔ تو ایک روحانی جلا پیدا ہوتی ہے، ایک انسان کو سکون اور اطمینان قلب محسوس ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس شخص کے لیے کہ حقیقتاً کہ جو بندگی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اور جو بندگی کا جذبہ نہیں رکھتا تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ بعد میں آپ کو پھر بات نہیں بتاؤں گا اس کی۔ تو ایک یہ کتنا بڑا عظیم فائدہ ہے ہمارے لیے۔ چوتھی بات یہ دیکھیے کہ ایک عالمگیر اجتماع ہوتا ہے سارے مسلمانوں کے یہاں پر، اور دنیا ایسی کوئی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہر شخص جب یہاں آتا ہے، جمع ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ، تو بڑائی اللہ کی کرتا ہے، اسی آقا کی جس کے سب بندے ہیں، جس کے دربار میں پہنچ کر کے سب ایک ہیں۔ دنیا میں اور بھی اجتماعات ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، اگرچہ اس پیمانے پر نہیں ہوتے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں جو بھی پہنچتا ہے وہ اپنی قوم کی بڑائی اختیار کرتا ہے، اپنی ثقافت کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنی زبان کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے رنگ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ گویا بندہ لڑنے جاتا ہے جب کسی جگہ پہنچتا ہے۔
یہاں آتا ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جاتا ہے کہ نہیں صرف تو ہی بڑا ہے اور ہم سب تو تیرے بندے ہیں اور تیرے حکم کے اوپر منتظر ہیں. یہ کتنا بڑا فرق ہے. اخوت اور بھائی چارہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر. ایک اور بات یہ دیکھیے کہ یہ حج کا میدان پہلے حقیقتاً علم و ثقافت و تاریخ کا میدان ہوا کرتا تھا. یہیں سے وہ تلامذہ اور وہ شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہیں کہ جو حضرت علی کے شاگرد تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے. وہ یہاں آتے تھے، اپنے ایک دوسرے سے کے نوٹ سے تبادلہ کرتے تھے، احکامات اور فقہ سیکھ کر کے جاتے تھے اور جا کر کے پھر دنیا اسلام میں اس کو پھیلاتے تھے. تو گویا یہ ایک دینی اور علمی درسگاہ بھی. حقیقتاً اب تو یہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روح تو ختم ہو چکی ہے نا. اب تو لوگ صرف کسی اور مقصد کی خاطر یہاں آتے ہیں، ورنہ جو اس کے مقاصد ہیں وہ تو یہ ہے. ایک اور مقصد اس کا یہ ہے، بہت بڑا مقصد ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے، بلکہ ہم کو بتایا بھی نہیں جاتا اور منع کیا جاتا اس سے، بدقسمتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ایک تجارتی منڈی ہے ہر سال دنیا اسلام کی کہ اپنا سامان لاؤ یہاں بیچو. یہاں کے لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے رزق کا. یہاں پانی نہیں ہے، یہاں درخت نہیں ہے، یہاں سایہ نہیں ہے، یہاں کھیتی نہیں ہو سکتی، یہاں مویشی بھی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچانا چاہتا ہے اور دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ آؤ اور تجارت کرو، کماؤ، اللہ کی عبادت بھی کرو اور کماؤ بھی. یعنی دام کے دام اور گٹھلیوں کے دام. آپ نے جو مال بیچا وہ بھی، اور جو گٹھلی بیچی اس کی بھی دام آپ کو ملے گی. عبادت بھی ہوئی اور تجارت بھی ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الاسلام یا ایھا الذین آمنوا لا تحروا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین بیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. یعنی ان کے لیے امن قائم کرو چاروں طرف کہ جو اللہ تعالیٰ سے فضل کی تلاش میں یہاں آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ جب لفظ فضل استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد رزق کی تلاش میں جو لوگ یہاں آ رہے ہیں. تو رزق کی تلاش میں تجارت کی خاطر یہاں آتا ہے. نوکری کرنے کے لیے تو اب لوگ آنے لگے ہیں، وہ تو حج کے لیے نہیں جاتے. لیکن بدقسمتی سے یہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل کفار اور مشرکین حاصل کر رہے ہیں، مسلمان نہیں حاصل کر رہے. پوری منڈی جو ہے ہماری جاپان اور کوریا اور ساؤتھ کوریا اور سنگاپور اور تائیوان اور امریکہ اور یورپ کی منڈی بھری پڑی ہوئی ہے سامان جو ہے ان سے. لیکن آپ کو مسلمانوں کے ممالک کے بھی سامان نظر آتے ہیں. ہم نے تو روح ہی کھو دی ہے اصل میں. حقیقت یہ بھی اس کا ایک اہم مقصد ہے حج کا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. میرا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو آخر میں وہی بات جو میں نے آپ سے بتائی کہ دیکھیے یہ حج کے فوائد اور اثرات اسی وقت حاصل ہوں گے جب ہماری نیت صاف ہو، جب ہم اللہ کے اس بندگی کے جذبے کے ساتھ یہاں آئیں کہ جو ان سارے مناسک کے تقاضے ہیں ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے آئیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیے ہیں. تب تو جب ہم حج سے واپس جائیں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو چکے ہوں گے، ہمارا فقر بھی دور ہو چکا ہوگا، ہمارے اندر اتحاد اور بھائی چارہ بھی پیدا ہو چکا ہوگا اور ہم جب لوٹیں گے تو ایک نمونے کی حیثیت سے لوٹیں گے. لیکن اگر ہماری نیت یہ نہیں ہے، ہمارے رزق ہی جو ہے وہ پاک نہیں ہے، ہمارے جذبات ہی جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ جی حج جو فیشن ہے، ہمارے سارے دوست احباب جا رہے ہیں حج پہ، جی ہم بھی چلتے ہیں. ایک تو نیت یہ ہوتی ہے. دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ناجائز کام کرنے ہیں. تیسری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے. جیسے نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کہ سر پٹکتے ہیں، حدیث ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا انہیں، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی خاطر نہیں کھڑے ہوتے. وہ آپ کے پاس حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک عالم لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ کہے گا میں نے اے اللہ تیرے بندوں کو علم سکھایا. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تو اس لیے علم سکھایا کہ لوگ تجھے عالم فاضل کہیں. وہ تجھے مل گیا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو بال سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو. ایک سخی آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو جود و سخا کے دریا بہا دیے تیری راہ میں دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ یہ کہیں کہ تو بڑا سخی اور انداتا ہے. وہ تجھے مل گیا دنیا میں اور پھر وہ بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا.
ایک آئے گا کہ میں نے تو پشتوں کے پشتوں لگا دیا یا اللہ تیری راہ میں جہاد میں نے تو بڑا جہاد کیا، میں تو بڑا مجاہد تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اس لیے کیا کہ دنیا تجھے یہ کہے کہ تو بڑے مجاہد ہے، وہ تجھے حاصل ہو گیا، اور حکم دے گا کہ اس کو کھینچتے ہوئے دوزخ میں لے جاؤ اور ڈال دو. اب ذرا غور کیجئے، اگر انہی نیتوں کے ساتھ، اور یہی مقاصد ہیں حج کے بھی، سمجھ لیجیے آپ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، علم سیکھنا یہاں پر، اور جود و سخا، فقیروں مسکینوں غریبوں کے لیے قربانیاں کرنا، ان کو دینا، اپنی تربیت کرنا، یہی سارے تو مقاصد ہیں. لیکن اگر ہم نے اس غرض سے کیا ہے کہ دنیا ہمیں حاجی کہے اور ہمارا استقبال کرے اور کہے واہ واہ صاحب کیا شخص ہے صاحب، یہ تو بڑا متقی بڑا حاجی ہے، تو پھر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے وہاں سے. ہم واپس لوٹیں گے تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا ہماری زندگی میں. اور بدقسمتی سے آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خلقت حج کرتی ہے اور حج کر کے واپس جاتی ہے، لیکن اللہ کے ان احکامات کو اور حج کی ان روح کو بھولے ہوئے ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کوئی اثر حج کا ہماری زندگی پر نہیں پڑتا. کسی شاعر نے جیسے کہا کہ خر عیسیٰ اگر بمکہ رود چوں بے آید ہنوز خر باشد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیلۃ القدر پیغمبر کا گدھا بھی اگر حج کرنے جائے تو گدھا ہی ہے نا، کتنے ہی جلیل القدر تعلق رکھتا ہو، کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ کیا فرق پڑتا ہے. وہ جب حج کر کے واپس آئے گا تو وہ سرشت میں اپنے گدھا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو ہم میں سے جو لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں نہیں آئیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی سرشت، ان کی نیت، ان کا حال بالکل اسی طرح سے ہے. وہ پھر حج کر کے انہیں کیا ملے گا؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے چکر، نہ ہو طبیعت کہ جن کے قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے چکر، جن کی طبیعت ہی قابل نہ ہو، ان کی آپ تربیت کرتے رہیں، وہ کبھی نہیں سنوریں گے، کبھی نہیں سیکھیں گے، اس لیے کہ ان کی طبیعت ہی وہ خراب ہے، ان کی سرشت ہی خراب ہے، ان کا انداز ہی خراب ہے. آپ لاکھ تربیت دیتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے اوپر. اور مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ دریا کے کنارے سرف کھڑا ہوا ہے جو سایہ دیتا ہے، لیکن وہی سایہ جب دریا میں پڑ رہا ہوتا ہے اور مستقل پانی اسے ملتا رہتا ہے اس سائے کو، تو سائے کی تو سرشت خراب ہے، وہ سایہ کبھی سرسبز نہیں ہو سکتا. اور جس کی سرشت اچھی ہوتی ہے وہ دریا کے کنارے بھی ہوتا ہے تو سرسبز ہو جاتا ہے، اور جس کی سرشت اچھی نہیں ہوتی تو وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہو تو بھی سرسبز نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ حج کے اثرات جو ہیں آج ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوتے. آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے حج کو قبول فرمائے، اور حج کی جو روح ہے اور جو تعلیم ہے وہ ہمارے اندر ودیت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ